السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ہم اپنے ان ولاگز کا آغاز خاص طور پر ان مظلوموں کے نام سے کرتے ہیں، ان مظلوموں کے خبروں سے کرتے ہیں جو کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں، خان یونس کے علاقے میں، مغربی کنارے میں اور فلسطین کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بن کر شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کا ذکر آپ کو کرتے رہتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہے وہ اب تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر ان کو پہنچنے والی جو مظالم کا اگر بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے حملوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، 61 شہید ہو چکے ہیں، 31 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غزہ کی جو سول ڈیفنس ایجنسی ہے انہوں نے کہا کہ جمعہ کے جو روز اسرائیلی جو حملے ہوئے تھے اس میں 6 بچے شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 5 بچے ایک سکول میں پناہ لیے ہوئے تھے جن کو اسرائیل کے حملوں میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو 18 مارچ کو جو غزہ کے اندر جو جنگ بندی ہوئی تھی، جو جنگ بندی کو توڑا تھا اسرائیل نے، اس کے بعد سے اب تک غزہ کے اندر شہداء کی تعداد 7261 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی ایک تصویر ابھی انہوں نے جاری کیا ہے وزیر دفاع نے، جس میں غزہ کے اندر جو تباہی ہے وہ تصویر دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید جو علاقے ہیں وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم تباہی کریں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، غزہ کے اندر جو قتل عام کر رہا ہے وہ کس مقصد کے تحت کر رہا ہے، اور یہ جو انسانی جو حقوق کی پامالی ہے، جو خون کی ارزانی ہے وہاں پر، اس کو دنیا ابھی تک بند آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ان کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہے۔ اسرائیل کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کھڑا ہے، اسرائیل کے پیچھے نیٹو کھڑا ہے، وہ جو نام نہاد جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہم انسانیت کی بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہ ممالک جو ہیں وہ نہ صرف غزہ کے اندر قتل عام میں برابر کے شریک ہیں بلکہ اسرائیل سے کہیں زیادہ ان ممالک کا کردار ہے، کیونکہ جتنا بھی اسلحہ اسرائیل کے اندر آ رہا ہے وہ انہی ممالک کے ذریعے آ رہا ہے، نیٹو کے ذریعے آ رہا ہے وہاں پر، اور امریکہ وہاں پر اسلحہ پہنچاتا ہے جس اسلحے کے ذریعے اسرائیل جو ہے وہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آنروا ہے، اقوام متحدہ کی جو ایجنسی ہے جو کہ وہاں پر خوراک تقسیم کرتی تھی، اب بھاگ گئی ہے، ان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ جو ہے وہ بچوں اور بھوکے افراد کا قبرستان بن رہا ہے، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر 3 میں سے ایک شخص بغیر کچھ کھائے پیے دن گزارنے پر مجبور ہے، فلسطینیوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک طرف موت ہے تو دوسری طرف بھوک، ہمارے اصول اور اقدار غزہ میں دفن ہو رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر انسانیت کو دفن کر رہا ہے، اور اقوام متحدہ جو کہ دنیا میں امن کے نام پر قائم کیا گیا تھا وہ ابھی اس کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو اسرائیل یہ صرف انسانیت کی موت نہیں ہے، اقوام متحدہ کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر موت ہو چکی ہے۔ کب کی موت ہو چکی ہے اب اس کی تدفین کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو دوحہ کے اندر مذاکرات چل رہے ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس میں اپڈیٹس یہ ہے کہ کچھ نکات کے اندر جمود کے باوجود یہ جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں، خاص طور پر قیدیوں کے تبادلے اور انسانی امداد کے داخلے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے، جبکہ جو فلاڈیلفیا راہداری ہے جس سے اسرائیل کے انخلاء کے حوالے سے حماس نے مطالبہ کیا تھا، اس کے اوپر بات چیت کو انہوں نے ویٹکوف کے جو کہ ٹرمپ کا جو نمائندہ ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، اس کے دورہ دوحہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو اس کے بعد اس سے جو فلاڈیلفیا راہداری ہے اس کے حوالے سے بات چیت کا آغاز کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم غزہ میں امداد پہنچانے کا مرکزی ذریعہ رہیں، یعنی اس بات چیت کے اندر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں پر امداد پہنچانے کا جو مرکزی ذریعہ ہے وہ اسرائیل رہے۔ اس کے علاوہ غزہ کو انہوں نے کہا کہ غزہ کو 130 دن بعد جو فیول ہے، ایندھن کی پے لکھے وہاں پر موصول ہو گئی ہے۔ جو اقوام متحدہ کے جو وہاں پر نمائندے ہیں اسٹیفن دوجارک، انہوں نے کہا کہ لائی گئی جو فیول کی مقدار ہے وہ وہاں کی 1 دن کی ضرورت کے لیے بھی ناکافی ہے، لیکن بہرحال فیول کی ایک کھیپ وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ یہ ابھی تک کے اپڈیٹس ہیں۔ دوسری طرف میکرون جو کہ فرانس کے صدر ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی ہے لندن میں، برطانیہ کے وزیر اعظم ہے کیئر سٹارمر،
ان کے ساتھ مل کر انہوں نے برطانیہ کو بھی انہوں نے زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے پر انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنا چاہیے اور فرانس اور برطانیہ کو مل کر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ کیئر سٹارمر کے ساتھ مل کر انہوں نے پریس کانفرنس میں برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے. دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا اپڈیٹس سامنے آتی ہیں. برطانیہ بھی جرمنی بھی کسی حد تک اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. ساتھ میں سعودی عرب، اسپیشلی فرانس اور سعودی عرب مل کر یہ کام کر رہے ہیں تاکہ فلسطینی ریاست کو قائم کیا جا سکے. دوسری طرف امریکہ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئے گیم کی تیاری کر رہے ہیں، ایک نئے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. عرب ذرائع نے اس حوالے سے کہا کہ مشرق وسطیٰ ایک نئے دور کی کشیدگی کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیک وقت 3 امریکی جو طیارہ بردار جہاز ہیں وہ علاقے میں تعینات ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی تعیناتی کر دی ہے. تو آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے اوپر ایک اور حملہ کیا جائے گا. اس کے حوالے سے رپورٹس ہیں کہ خاص طور پر جو اسرائیل ہے وہ چائنا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایران کو J-10C طیارے جو ہیں وہ دینے سے پرہیز کرے، نہ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کو نہ دے. اس حوالے سے نیتن یاہو نے بھی گزشتہ اپنے جو دورے واشنگٹن ہے اس کے اختتام پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے 60 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ اسرائیل خود ایکشن لے گا اور اسے کسی اور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی وہی بات ہے، یہ جو مذاکرات کی ابھی بھی جو جس طریقے سے کوششیں کر رہا ہے امریکہ، کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو ایک دفعہ مذاکرات کے اندر لے کے آ جائے، اور یہ بھی ایک ٹریپ ہی ہے کہ کسی طرح ایران کو مذاکرات کی اس ٹریپ میں لایا جائے اور کہیں پر ان کو پھنسا کے اور اس کے بعد دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے. تو اس حوالے سے ایران کے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامنہ کا ایک بیان ابھی سامنے آیا ہے، بڑا اہم قسم کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو زوردار تماچا مارا ہے اور خطے میں اس کے اہم ترین اڈے الحدید کا جو بیس ہے، ایئر بیس، اس پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا. یہ الحدید کا جو بیس ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ سینٹ کام ہے اور اس کو نشانہ بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کو جو نقصان پہنچا ہے، ٹرمپ تو اس سے انکار کر رہا تھا، لیکن نقصان کا ہم نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ نقصان جو ہے وہ بہت شدید قسم کا پہنچا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک اہم اور دہرایا جا سکنے والا واقعہ ہے کہ ایران خطے میں امریکہ کے اہم مراکز تک پہنچنے اور ضرورت پڑنے پر کارروائی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. ایران کے جو سپریم لیڈر کے مشیر ہے علی لارجانی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم امریکہ کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو بھیجے جانے والے پیغامات ہیں اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن اب ہم امریکہ پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے. وال سٹریٹ جرنل نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ ایران کے لیے امریکی سفارتی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جوہری مواد اور یورینیم افزودگی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا اور میزائل پروگرام کو محدود کرنا، علاقائی مزاحمتی گروہوں کی حمایت کا خاتمہ کرنا. ان میں سے کوئی ایک بھی یہ جو مطالبہ ہے امریکہ کا وہ ایران تسلیم نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے آنے والے دنوں میں یہ رہا کہ اگر یہ جو مذاکرات اگر شروع بھی ہو جائیں گے تو یہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کسی طور کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ الوجیکل مطالبات ہیں اور الوجیکل مطالبات کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے لیے ایک اور جنگ ایمیننٹ ہے جو کہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایران کے اندر جو موساد کی جو آپریٹوز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہے. تہران کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں ایک بڑی فیکٹری وہ پکڑی گئی ہے جس کے اندر موساد کے لیے وہاں پر یہ جو میزائلز اور ڈرونز بنائے جا رہے تھے، یہ تہران کے اندر بڑی کارروائی ہوئی ہے اور یہ کل کی کارروائی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی موساد کے جو آپریٹوز ہیں، ایجنٹس ہیں، وہ کس حد تک وہاں پر انہوں نے اپنے پیر جمائی ہوں کہ اتنی بڑی کارروائی کر رہے ہیں. ایک چابہار کے اندر ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے جس میں جو جیش العدل کے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف ایران کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے بڑی کارروائی کی ہے جس میں ان کے کافی زیادہ نقصانات بھی ہوئے ہیں، لیکن اس میں 3 ایرانی جو فورسز ہیں، جو پولیس اہلکار ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں ایک شخص کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا نام انہوں نے بتایا کہ وہ محمد شعیب ہیں اور وہ لبنان اور شام میں ہتھیار
بھیج رہا تھا حزب اللہ کے لیے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ بہرحال حزب اللہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ یمن کے اندر ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے، لیکن یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ کارروائی سعودی عرب کی جانب سے ہوئی ہے، جس میں سعودی عرب کے توپخانے نطاس کا جو علاقہ ہے یمن کا، وہاں پر بڑی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 5 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی خبر برکینا فاسو یعنی افریقہ سے آ رہی ہے۔ آپ افریقہ کو، اس خبر کو سننے کے بعد افریقہ کا جو ٹلٹ ہے، افریقہ کا مستقبل ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیے گا۔ برکینا فاسو کے جو صدر ہیں ابراہیم تراروے، ان سے امریکہ نے ان کو باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر اس کو کہا گیا تھا کہ وہ امریکہ کا دورہ کرے، لیکن انہوں نے کہا کہ سوری میں یہ دورہ نہیں کر سکتا، میری ابھی جو تمام تر توجہ ہے وہ اپنے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہے، ان کی ترقی کے لیے ہے، ان کو ایک عزت دار مقام دلانے کے اوپر ہے، لہٰذا میں امریکہ کا دورہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ بیان نہ صرف سفارتی حلقوں میں ایک حیران کن رد عمل پیدا کر رہا، بلکہ یہ افریقی ممالک کے بدلتے رویے اور خود مختاری کے تصور کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکی جال سے، فرانس کے جال سے، جو نیٹو کے جال سے کس طرح جو افریقی عوام ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یعنی اس بلاک سے ہٹ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی جو ایک جذبہ وہاں پر پیدا ہو گیا، یہ ابراہیم تراروے کے ذریعے ہی پیدا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں کے اندر آپ ایک بدلتا ہوا افریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ افریقہ سے ہو، مشرق وسطیٰ سے ہو، یا پھر روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے ہو، ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔